آج بچوں جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ایک کچھوا اور خرگوش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک خرگوش رہا کرتا تھا جس کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا۔ وہ سب کے سامنے جنگل کے سبھی جانوروں کا مذاق اڑاتا اور شیخی مارتا کہ مجھ سے تیز رفتار پورے جنگل میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اکثر کچھوے کو بھی چھیڑا کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ اگر ہم دونوں کا مقابلہ ہو تو تم تو اتنے سست ہو کہ تم جیت ہی نہیں سکتے۔ کچھوے نے خرگوش سے کہا، چلو پھر ریس لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا اور کون ہارتا ہے۔ جنگل کے سبھی جانوروں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ سب جانور بہت خوش ہوئے، لیکن حیران بھی تھے کہ کچھوا تو بہت سست ہے اور خرگوش بہت تیز بھاگتا ہے، لیکن وہ سب چاہتے تھے کہ کچھوا جیت جائے اور خرگوش ہار جائے۔ ریس کا دن آن پہنچا۔ جیسے ہی ریس شروع ہوئی، خرگوش تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا کہیں دور آگے نکل گیا اور کچھوا بیچارہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، جبکہ خرگوش بہت آگے نکل چکا تھا۔ جنگل کے جانور یہ سب دیکھ کر حیران تھے اور پریشان تھے کہ یہ تو خرگوش یہ ریس جیت جائے گا اور کچھوا یہ ریس ہار جائے گا، اور خرگوش بھی یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج تو میں ریس جیتوں گا اور مجھے جانوروں کو تنگ کرنے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ اس نے دور کہیں جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کچھوا بہت دور نظر آیا۔ اس نے سوچا بھوک لگی ہے، تھوڑا سا کچھ کھا لیتا ہوں۔ وہ بیٹھ کر گاجر کھانے لگا۔ کھا کر وہ پھر اٹھا اور پھر اپنی منزل کی طرف بھاگنے لگا، اور کچھوا بیچارہ بنا آرام کیے آہستہ آہستہ چلتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ تھوڑی دور جا کے خرگوش نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے، کچھوا تو ابھی یہاں پہنچنے والا ہے نہیں۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اور سو گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا چلتا اس کے قریب سے آرام سے گزر گیا اور خرگوش سوتا ہی رہ گیا۔ اب کچھوا آگے نکل گیا اور خرگوش پیچھے رہ گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھوا اپنی منزل کے پاس پہنچنے والا تھا اور خرگوش بہت دور تھا۔ اس نے اپنی تیز رفتاری دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہار گیا اور کچھوا اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جنگل کے سب جانور بہت خوش ہوئے، انہوں نے کچھوے کو اچھالا ہوا میں اور انہوں نے بہت خوشی محسوس کی۔ خرگوش کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی۔ سچ ہے، اپنی کسی بھی خوبی کا بے جا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔